بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرو، تیزی کرو، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون متقین؟ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو لوگ خوشی میں اور تکلیف میں مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی گناہ کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ان سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اور وہ لوگ گناہ کا پتہ ہونے کے باوجود گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت بڑی بخشش اور معافی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے درمیان، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا صلہ اور ثواب کتنا اچھا ہے۔
حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور اپنی جنت کے داخلے عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمارے تمام بیماروں اور مریضوں کو اپنی رحمت کے ساتھ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے کرم اور فضل کے ساتھ بے اولادوں کو اولاد نورینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ جو مسلمان توحید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اپنے کرم کے ساتھ سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ حق بات بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے اللہ کی توفیق سے جنت میں لے جانے والے 8 اعمال اور نیکیاں سماعت فرمائی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب تعالیٰ کی خاص توفیق سے وہ 7 اعمال اور نیکیاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو جنت کے داخلے عطا کرتا ہے۔ وہ 7 نیکیاں، وہ 7 اعمال جو بندے کو جنت میں داخل کروانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پہلا عمل امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ وہ نیکی اور وہ عمل جس کی وجہ سے بندوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان وحی کا علم، دین کا علم سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، جو اپنے اندر قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے، دین سیکھنے والوں کو اللہ جنت کے داخلے عطا کرتا ہے۔ جمعے کے لیے آنا، درس قرآن، درس حدیث میں شرکت کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنا، یہ دنیا کا پاکیزہ علم، وحی کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دنیا میں اور آخرت میں اللہ جس بندے کو خیر اور بھلائی کے خزانے عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک دنیا کی ہر چیز کی قدر اور اہمیت ہے، اگر قدر نہیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیم کی قدر نہیں۔ یہ خیر کے خزانے تھے، یہ برکت کے راستے تھے، دنیا میں خوشحالی کے طریقے تھے،
اور یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلنا یہ وہ راستہ تھا جس کی منزل اللہ نے جنت بنائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی بھرمار، فتنہ اور فساد جو عام ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم دیوانے بن کر دنیا کی تعلیم کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن دین اور وحی کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھایا، صحابہ کے سامنے وحی کا علم اور اپنی حدیث بیان فرمائی۔ صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کو سیکھا، اللہ نے دنیا کی عزتیں عطا کر دیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا فرمائی۔ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے کانوں نے اللہ کے پیغمبر سے حدیث سنی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جناب عمر فرمایا کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں آتا تھا، اسلام قبول کیا، قرآن نے اور نبی کے فرمان نے، دین کے علم نے یہ عزت اور ترقی عطا فرمائی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاشرے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے وطن میں ایسے ایسے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ بندہ اتنا بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے۔ بندے کا دل اور ضمیر اتنا مردہ اور سخت بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں مسلمانوں کے معاشرے اور مسلمانوں کے ملک میں ایک مسلمان باپ 7 دن کی بیٹی کو سینے میں گولیاں مار کے قتل کرتا ہے، یہ جہالت اور دین سے دوری ہے۔ یہ ہمارے ملک اور ہمارے شہروں کے واقعات، میاں والی کے علاقے میں پیش آنے والا واقعہ ابھی 10 دن نہیں ہوئے، اس جاہل نے، اس سنگ دل اور پتھر دل باپ نے 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں ماری اور قتل کر دیا۔ کس لیے؟ خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی میرے گھر میں جو پہلا بچہ پیدا ہو وہ بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ دین سے دوری اور جہالت ہے۔ اگر دین کے قریب ہوتے، دین کو سیکھا ہوتا، جمعہ اول وقت میں پڑھا ہوتا، تو دین کی تربیت یہ ہے، جس بندے کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اس نے بیٹی کے ساتھ محبت اور پیار کیا، قیامت کا دن ہوگا یہ بیٹی اپنے باپ کا بازو پکڑ کر جہنم سے بچا کے اللہ کی جنت میں داخل کروائے گی۔ یہ تربیت دین کرتا ہے، یہ اخلاق، یہ نرم دلی ہمیں نبی کی احادیث سکھاتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کے نتائج ہیں جو ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ کہیں جوان بیٹا وراثت کی لالچ میں اپنے باپ کو گولی مار کے قتل کر رہا ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، ماتھوں پہ محراب پڑے ہیں اور دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں میں تسبیح چل رہی ہے اور دل میں نفرتیں، قدورتیں اور دوریاں پیدا کر کے رشتوں کو توڑ دیا ہے۔
دین اگر ہم نے سیکھا ہوتا ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اس قدر نہ ہوتے. اگر دین کو صحیح معنوں میں سیکھا ہوتا ہمارے دل نفرت اور بغض سے بھرے نہ ہوتے. دین کی تعلیم تو یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کا دن آیا، اسلام کو طاقت اور غلبہ ملا. اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ دشمن کھڑا ہے جس نے میرے پیغمبر کی بیٹی کو نیزہ مار کے شہید کیا. میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وہ دشمن کھڑا ہے جس نے آپ کے چچا کو قتل کر کے سینے کو چیر کے آپ کے کلیجے کو باہر نکالا. وہ دشمن سامنے کھڑا ہے جس نے آپ کے چچا کے ہونٹ اور آنکھیں کاٹ کے باہر نکال دیے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم. چچا کو قتل کر کے چچا کی لاش کے ٹکڑے کرنے والے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. سجدے کی حالت میں میرے اوپر اونٹ کی اوجری رکھنے والوں، تمہیں معاف کر دیا. خباب اور سمیہ کو شہید کرنے والوں، میرے صحابہ کو بازاروں میں سولی دینے والوں، میری صحابیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے اس کو شہید کرنے والوں، میرے پاس انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی طاقت تو ہے، لیکن میری تعلیم یہ نہیں، جاؤ میں نے تمہارے سارے ظلم معاف کر دیے. دین تو یہ سکھاتا ہے. اور یہاں گھر گھر میں جھگڑے. ایک ماں اور باپ کی اولاد، ایک خون سے پیدا ہونے والے سگے بھائی بھی آپس میں سلام لینے کے لیے تیار نہیں، حوصلہ اور ہمت نہیں، برداشت اور معافی کے جذبات نہیں. اس لیے ہم ساری زندگی دین سے دور رہے. اور دین سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ پچھلے جمعے شام کا وقت شب برات کے نام پہ جو بے شرمی اور بے حیائی کی گئی مسلمانوں کے معاشرے میں، ہم نے سب کچھ دیکھا اور سنا اور برداشت کیا. آج آپ کو بھی سن کے برداشت کرنا پڑے گا. جس بے شرمی میں، بے حیائی میں مسلمانوں کے بچے بھی شریک تھے اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم بچے بھی شریک تھے. مغرب کی نماز کھڑی ہے، شرلیاں اور پٹاخے چلا کے نماز خراب کی جا رہی ہے. مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، مسجد کے دائیں اور بائیں شرلیاں پٹاخے چلا کے اذان کی توہین اور گستاخی کی جاتی ہے. عشاء کی نماز کھڑی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. بے شرم اور بے حیا بچے جن کے والدین شاید اندھے گنگے اور بہرے ہیں، جن کو اپنے بچوں کی بے شرمی دکھائی نہیں دیتی. عشاء کی اذان میں شرلیاں اور پٹاخے، نماز اور قرآن کی توہین. مغرب کی نماز کھڑی ہے، مسجد کے پڑوس میں، گلی محلوں میں مسلمانوں کے بچے، عاشق رسولوں کے بچے شرلیاں اور پٹاخے چلا کے نمازیوں کو، بیماروں کو پریشان کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ دین سے دوری اور جہالت ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان والدین پر کہ جن کو پتہ نہیں کہ ہمارے بچے ہمارا پیسہ کہاں اجاڑ کے برباد کر رہے ہیں. جو گنگے والدین اپنے بچوں کو سمجھانے کی ہمت نہیں کرتے. عشاء کی نماز کے بعد میں باہر نکلا، اللہ کی قسم مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بے شرمی دیکھ کر مر جانے کو جی کرتا تھا. ان بے شرموں بے حیاؤں کو خود تو نماز نصیب نہیں تھی، لیکن شب برات کی رات شرلیاں پٹاخے چلا کر جو نماز ادا کر رہے تھے، ان کی نمازوں کو خراب کرنے والے یہ بے شرم لوگ تھے. اور پولیس کی گاڑی گزری، چوروں کی طرح سب بھاگ کے چھپ گئے. اگر تم غیرت مند ماں کے بیٹے تھے
شرم اور حیا والے والدین کی اولاد تھے تو پولیس کی گاڑی گزرنے پہ وہاں ٹھہرتے، رکتے اور مقابلہ کرتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ شرلیاں اور پٹاخے چلا کے بیماروں کو، مریضوں کو، نمازیوں کو پریشان کرنے والے، یہ وہ گند اور کچرا ہے جو دین سے دوری پہ پیدا ہوا ہے۔ دین کی تعلیمات یہ نہیں۔ اگر بچوں کو اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ، دنیا کے علم پڑھانے کے ساتھ مسلمانوں کو دین سکھایا ہوتا، بچوں کو دین پڑھایا ہوتا، یہ بچے آج معاشرے میں، گلی اور محلوں میں یہ بے غیرتی، بے شرمی اور بے حیائی نہ کرتے۔ دین کا علم، دین کی تعلیم گھروں میں سکون پیدا کرتی ہے، معاشرے میں امن لاتی ہے، معاشرے کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ دین کی تعلیم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دین کا علم ہے جو بندوں کو جنت کے داخلے عطا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیفتم باللیل حمار بالنہار، اس زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں جن کے ساتھ خالق کائنات نفرت کرتا ہے۔ وہ بد نصیب جن کے ساتھ اللہ نفرت کرتا ہے وہ کون ہیں؟ جیفۃ باللیل حمار بالنہار، ساری رات غفلت کی نیند سونے والے اور سارا دن گدھے کی طرح کام کرنے والے، عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار ہیں لیکن دین کے معاملات میں بالکل جاہل ہیں۔ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، کم از کم قرآن کا ترجمہ نہ صحیح، جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کی تھیں نماز کا ترجمہ بھی نصیب نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا کی تعلیم میں، دنیا کے کاموں میں بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن اس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس بندے کے ساتھ اللہ نفرت کرتا ہے۔ جس نے کبھی دین کو سیکھنے کی، دین کو پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سارا ذہن، ساری مغز ماری دنیا کی تعلیم کے لیے، ساری فیسیں اور اخراجات دنیا کی تعلیم کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے اس نے کبھی محنت نہیں کی، اللہ اس بندے کے ساتھ بڑی نفرت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دین سمجھانے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرتا ہے، نبی مکرم سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا یمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں، 2 آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ کون سی 2 آنکھیں ہیں کہ جن پہ جہنم حرام ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہے۔ رات کے آخری پہر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی نافرمانیوں کو یاد کر کے اللہ کے عذاب سے رونے والا، یہ وہ خوش قسمت ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں پہ رو کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ رونے کی کوشش کیا کریں، کبھی زندگی کی کتاب کھولا کریں، گزرے ہوئے دنوں میں جو گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے معافی مانگ کے اللہ کے سامنے آنسو بہایا کریں۔
جو آنکھیں اللہ کے سامنے روتی ہیں، اللہ اس رونے کی وجہ سے بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرتا ہے۔ اور دوسری آنکھ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مجاہد، وہ فوجی جو بندوق لے کر سرحد پہ اور بارڈر پہ کھڑا ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ملک کی عوام کا تحفظ کرنے کے لیے بندوق لے کر سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے، جس کی آنکھوں نے پہرا دیا، اپنے ملک کا تحفظ کیا، اس فوجی پر بھی، اس مجاہد پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ملک پاکستان کی افواج کا تحفظ فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی فوج کی حمایت فرمائے، دشمن کے مقابلے میں، کافروں مشرکین کے مقابلے میں اللہ ہماری فوج کی تائید فرمائے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے بندے کو جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا لہ للہ، جو مسلمان کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، یا ویسے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، اپنے گھر سے نکلا، کسی مسلمان کو ملنے کے لیے اس لیے گیا کہ اس کا میرے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی نمازی، کسی نیک مسلمان کو ملنے کے لیے جانا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرتا ہے۔ کوئی نمازی، کوئی دوست کسی نماز میں نظر نہ آئے، صرف اللہ کی محبت میں اس کے گھر میں جا کے پتہ کریں آج یہ نماز میں نظر کیوں نہیں آیا۔ معاشرے میں، گلی محلے میں نمازی لوگ، نیک لوگ، ان کو ملنے کے لیے جانا، یہ سنت ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام کئی دنوں کا سفر کر کے جایا کرتے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سوار ہو کے، سفر کی مشقت برداشت کر کے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے، صرف اس لیے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج مادیت پرستی کی وجہ سے ہر بندہ لالچی ہے، کوئی کسی کے ساتھ بغیر مفاد کے سلام بھی نہیں لیتا، کسی سے کام ہو، مفاد ہو، لالچ ہو تو بڑے چکر لگتے ہیں۔ کبھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی مسلمان کے گھر جا کے ملیں، اس کے پاس بیٹھیں، یہ وہ عمل ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ جنت کے داخلے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت اور پیار پیدا فرمائے۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل فاخرجتہ من النار وادخلتہ الجنہ، جنت میں لے جانے والا عمل اور نیکی، نبیوں کے امام علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے 30 آیات، جس کا معمول اور عادت یہ ہے رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سورہ الملک بندے کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گی۔ آج میں اور آپ اپنی حالت کو دیکھیں،
دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے قرآن کی تلاوت بالکل نکل چکی ہے۔ کبھی وہ وقت تھا بڑی خیر والا، برکت والا وقت، خوشحالی کا وقت، ماں بہن بیٹی صبح اٹھ کے گھر کا کام کرنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کے دم کیا کرتی تھی، تب بچے فرما بردار اور نیک بنتے تھے۔ آج وقت الٹ ہو چکا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلا کام موبائل پکڑتی ہے، رات کے 2-2 بجے تک ماں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بیٹھی گند اور غلاظت دیکھتی ہے، اور بچے بھی اسی طرح تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ جس نے رات کو سورہ الملک کی تلاوت کی، یہ 30 آیات کو پڑھ کے سویا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ سورہ الملک اتنی طاقت رکھتی ہے، بابرکت ہے، خیر والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گی۔ قرآن شامل کیجئے اپنی زندگی میں، قرآن کو داخل کیجئے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کیے بغیر سوئے ہوں۔ قرآن کی تلاوت میں، قرآن پڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری جیبوں میں موبائل ہے۔ بندہ سفر کر رہا ہے، رات کو سونے لگا ہے، صبح بیدار ہوا ہے، نوجوان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، ہر بندہ فضول کام پہ مگن۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن نہیں کھولتے۔ برکت کہاں سے ملے گی؟ خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ میں اور آپ اپنے دل سے سوال کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ آج جمعے کا دن، چند دن کے بعد رمضان آنے والا ہے، ہمیں قرآن پڑھے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ ہمیں قرآن کھولے کتنے مہینے گزر چکے؟ قرآن کی تلاوت نصیب ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا؟ اگر کئی مہینے گزر چکے ہیں قرآن نہیں کھولا، موبائل روزانہ کھولتے ہیں، پھر یاد رکھیں ضمیر اور دل مردہ ہونے کی علامت یہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات سن لیجئے۔ میں اور آپ جہاں بیٹھیں باتیں کیا ہوتی ہیں، کاروبار کیسا ہے، فلاں جگہ پلاٹ کا ریٹ کیا ہے، فلاں جگہ کیا ریٹ ہے، یہیں سے بات شروع، یہیں سے بات ختم، اسی سوال میں جوانی، اسی سوال میں بڑھاپا، فلاں دکان کا ریٹ، فلاں پلاٹ کا ریٹ، فلاں زمین کا ریٹ، اس کام میں کتنا نفع، وہاں کتنی بچت، یہی سوال کرتے کرتے قبر میں جا اترتے ہیں۔ اور صحابہ کرام، میں قربان جاؤں ان کی عظمت پہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی مدینہ سے نکلتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، 8 دن کا سفر کر کے یمن کے علاقے میں پہنچتے ہیں، گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو، صحابی کو ملتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں 8 دن کا سفر کر کے آیا ہوں، ذاتی لالچ نہیں ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، 8 دن گھوڑے پہ بیٹھا سفر کرتا رہا، گرمی کو برداشت کر کے، تھکاوٹ کو برداشت کر کے مدینے سے چل کے تیرے پاس پہنچا ہوں۔ کس لیے؟
کہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، تیری زیارت کرنے کے لیے، تیرا حال پوچھنے کے لیے۔ اور آ کے کیا پوچھا؟ پہلا سوال یہ کیا، اے نبی کے صحابی، اے میرے بھائی اور میرے دوست، ذرا یہ تو بتا، تہجد پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی تیری روٹین ٹھیک ہے؟ 8 دن کا سفر کر کے پہلا سوال یہ کیا، پانی بعد میں پیوں گا، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے یہ بات بتا، جو نبی نے تربیت کی ہے، جو نبی نے اصلاح کی ہے، جو نبی نے دلوں میں نیکیوں کے شوق پیدا کیے ہیں، کہیں شوق میں کمی تو نہیں آئی؟ 8 دن کا سفر کر کے آ کے پانی بعد میں پیتے ہیں، کھانا بعد میں کھاتے ہیں، پہلا سوال یہ کرتے ہیں، ذرا یہ بتا، جو رات گزری ہے تو نے تہجد پڑھی ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ میں اور آپ کبھی اپنی بیوی سے پوچھا ہو کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ سارا دن دنیا کمانے کے لیے باہر تھکنے والے، کھپنے والے، کبھی رات کو اپنی بیٹی سے سوال کیا ہو، بیٹی بتا آج تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بچہ سکول میں نہ جائے، کاروبار پہ نہ جائے، ایک لمحے میں ماں مسجد میں آتی ہے، دم کریں بچے کو، بچہ تنگ کر رہا ہے، کبھی کسی ماں کسی باپ کو فکر ہوئی ہو کہ میرے بچے قرآن نہیں کھولتے؟ افسوس کی بات ہے، غم کی بات ہے، ہمارے موبائل چلیں، ہمارے کاروبار چلیں، دنیا کے کام چلیں، لیکن ہم قرآن نہ کھولیں، اس سے بڑے افسوس اور غم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہر رات سورہ الملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، آج کے جمعے کے بعد ہم روزانہ 5 منٹ نکال کے قرآن کی سورہ الملک ہر رات کو پڑھیں گے۔ نیت کریں، ارادہ کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے بندے کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جو بندہ اپنی زبان سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھتا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے، ماں بہن بیٹی نوجوان دوست بزرگ استغفار اپنی عادت بناتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور توفیق مانگیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں معافی مانگنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث اور آخری عمل جس کی وجہ سے بندے کو جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث، جو بندہ فوت ہوا اور موت کے وقت وہ 3 چیزوں سے بری تھا، 3 چیزوں سے پاک تھا، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ وہ کون سی 3 چیزیں کہ مرنے سے پہلے جن سے پاک اور صاف ہونا چاہیے؟ الکبر، جس کو موت اس حالت میں آئی کہ اس کے دل میں تکبر نہیں تھا، والغلول، جس کو موت اس حالت میں آئی کہ اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، کسی کا حق نہیں کھایا تھا، اور تیسرا والدین، موت اس حالت میں آئی کہ اس نے اس بندے کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا، تکبر نہیں، کسی کا حق نہیں کھایا اور بندے کے اوپر قرض نہیں۔ جو مرتے وقت ان 3 چیزوں سے پاک ہوگا اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی مزید وضاحت فرمائی، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اس بندے کو کبھی جنت کا داخلہ عطا نہیں کرے گا۔ تکبر سے بچیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ بڑی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، انسان وہی اونچا ہے، اسی انسان کی عزت ہے جس کا دل تکبر سے پاک ہے اور غلول اور دھوکہ۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دھوکہ دے کے کمائی کرنا، جھوٹ بول کے دنیا کمانا، دھوکے کے ساتھ اپنا مال بیچنا اور کاروبار کرنا، یہ دھوکہ، بددیانتی، خیانت اتنا برا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بندہ دھوکہ کر کے مال کمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ اس بندے کا دیا ہوا کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جس نے دھوکہ کر کے کمایا، فراڈ کر کے کمایا، غلط بیانی کر کے کمایا، کسی کا حق مار کے کمایا اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیا، اللہ خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والے کے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ اپنی کمائی کو پاک کیجئے اور دعا کیا کرے، اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں کی اخلاقی حالت یہ ہے، پوری دنیا میں مسلمان اس قدر گر چکے ہیں۔ پچھلے جمعے کے بعد ایک دوست نے فون کیا لاہور سے، اس نے کال کی اور اس نے بتایا کہ میں لاہور میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اور حالت یہ ہے، اس نے کہا کئی دفعہ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اس دفعہ بہت بڑا معاملہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا، کوئی بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور چندہ ڈالنے والی جھولی میں اس نے 5,000 کا نوٹ ڈالا اور کہا 500 لے لیں، بقایا مجھے دے دیں۔ اس وقت جلد بازی ہوتی ہے، بندے نے 4500 واپس کیا اور 5,000 رکھ لیا۔ جب پیسے گنے تو پتا چلا وہ 5,000 کا نوٹ جعلی تھا۔ اس نے کہا یہ کام تقریباً ہر جمعے ہوتا ہے۔ اس قدر ذلت اور پستی مسلمانوں کی کہ مسجد کے غلے میں 5,000 کا جعلی نوٹ ڈال کے وہاں سے بقایا بھی لے لیا، لیکن ساتھ نمازیں بھی جاری ہیں، تلاوتیں بھی جاری ہیں۔ یاد رکھیں، نماز روزے کے ساتھ حلال اور پاکیزہ کمائی یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔